بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور ایمان، صحت اور عافیت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ سے ایک نہایت اہم، دل کو چھو لینے والا اور زندگی بدل دینے والا موضوع شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ محترم ناظرین، ہم سب اپنی زندگی میں سکون، برکت، آسانی اور کامیابی چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے مسائل حل ہوں، ختم ہوں، ہمارے دل کو سکون ملے اور ہمارے گھروں میں رحمت نازل ہو۔ لیکن اکثر ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 2 ایسے صدقات کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں سن کر شاید آپ حیران رہ جائیں، لیکن اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی مہینوں میں نہیں بلکہ ہفتوں میں بدلنے لگے گی۔ ساتھ ہی میں آپ کو 3 ایسے افضل ترین صدقات کے بارے میں بھی بتاؤں گی جنہیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اگر آپ نے ان 3 صدقات کو بھی اپنانا شروع کیا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، یعنی اللہ کی رحمتیں آپ پر بارش کی طرح برسنے لگیں گی۔ تو آئیں دل کی توجہ کے ساتھ اس پیغام کو سنیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی نیت سے دیکھیں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرات بھی روشن ہو جائے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو صدقہ شمار کرتا ہے اور ہر نیکی کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو 2 ایسے صدقات کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ اگر آپ انہیں روزانہ کرنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کی ضروریت فوری پوری ہونے لگیں گی۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی خیرات نہیں کی، صرف صدقہ دیا۔ صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری درجے تک پہنچا دیا۔ جو بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی، بڑی ضروریات پوری ہو گئی۔ تو بہت سے لوگ صدقے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا تجربہ شیئر کروں گی۔ آج صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے یہ ٹیسٹ کیا ہے کہ اگر فجر کے بعد نہ سویا جائے تو کیا ہوتا ہے، کیا میری نیند پوری نہیں ہوگی، کیا میری آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ جائیں گے، کیا میں سارا دن تھکن محسوس کروں گی۔ تو آج میں فجر کے بعد نہیں سوئی، تو اس کا فائدہ مجھے حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سارا دن برکت عطا فرمائی۔ آج میں نے بہت سے کام کیے، جو گھر کے معمول کے کام تھے وہ بھی کیے، جو عموماً کام ہوتے ہیں وہ بھی کیے۔ مجھے آج کے موضوعات پر ویڈیو بھی بنانی تھی اور وہ بھی میں نے بنا لی۔ مطلب یہ کہ فجر کے بعد پورا دن بہت اچھا گزرا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد فوراً سو جایا کرتے تھے۔ آئیں اب ہم بات کرتے ہیں صدقے کے بارے میں۔ جب روزانہ صبح صدقہ کیا جائے تو ہر انسان کے جسم میں کتنی جوڑ ہوتے ہیں، یعنی کہ کتنے جوڑ ہوتے ہیں؟ 320۔ ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ فرض ہوتا ہے۔ ہر انسان پر صدقہ دینا لازم ہے، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس اسلامی علم نہیں ہوتا۔ مجھے بھی یہ معلوم نہیں تھا، یہ چیزیں ویڈیو دیکھ کر جاننا شروع کی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ دینا لازم ہے، اور آپ لوگ سبحان اللہ کہہ دیں یہ بھی صدقہ شمار ہو جاتا ہے۔ آپ کو جو بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ سب صدقہ شمار ہوتا ہے، لیکن آپ اذکار نہ کریں۔ مثلاً آپ صرف 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں تو 320 ہڈیوں اور جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں 3 افضل صدقات کے بارے میں، اس کے بعد ان 2 صدقات کے بارے میں جو کہ اگر آپ روزانہ دینا شروع کر دیں تو آپ کی تقدیر اور زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ وہ 3 افضل صدقات دینا شروع کر دیں تو اور بھی بہتر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھ دے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک قسم وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں صدقہ کرتے ہوں گے، مگر ایسے کرتے تھے کہ ان کے دائیں ہاتھ یعنی کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلتا دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ مطلب یہ کہ وہ صدقہ چھپا کر کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی دیکھ بھی لے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن نیت دکھاوے کی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر نیکی خاص طور پر صدقہ وغیرہ چھپ کر کرنے کی کوشش کریں۔ وہ 3 صدقات کون سے ہیں؟ سب سے پہلا صدقہ وہ ہے جو ایک صحت مند شخص دیتا ہے۔ دوسرا صدقہ یہ ہے کہ وہ مالدار ہو، یعنی کہ وہ مالدار ہو اور وہ
صدقہ دیتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس دنیا میں آسائش کی خواہش ہو، یعنی کہ اس دنیا میں آسائش کی خواہش ہو، اور چوتھی چیز یہ کہ اس کے اندر مال کی حرص اور غربت کا خوف بھی ہو۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص صدقہ دیتا ہے تو یہ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہوتا ہے، اس کا اجر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر وہ صدقہ آتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی غریب کو صدقہ دینا صرف صدقہ شمار ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے رشتہ دار کو صدقہ دیں تو یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی، خاص طور پر وہ رشتہ دار جو آپ سے دشمنی رکھتا ہو۔ ایک ہوتا ہو عام رشتہ دار جس سے کوئی دشمنی نہیں، اگر آپ کسی بھی غریب کو صدقہ دیں تو وہ صرف صدقہ ہوگا، لیکن اگر وہ رشتہ دار ہے تو وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی، اور اگر وہ رشتہ دار آپ سے حسد رکھتا ہو یا دشمن ہو تب یہ صدقہ اور بھی افضل بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس زمرے میں آتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تیسرا صدقہ وہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پیاسے کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ آپ یہ پیاسا کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے فائدے ہیں۔ آپ گرمیوں کا موسم ہو تو آپ کو کولر کا انتظام کریں، پانی کا انتظام کریں۔ تو یہ 3 قسم کے افضل ترین صدقات تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ 2 صدقات جو آپ روزانہ دینا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی ہفتوں یا مہینوں میں بدل سکتی ہے۔ نمبر 1 صدقہ یہ ہے کہ آپ جانوروں کو کھانا یا پانی دینا شروع کر دیں۔ جانور کون سے ہو سکتے ہیں؟ بلی، کتا، پرندے وغیرہ۔ آپ نے کچھ اسلامی اقوال پڑھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اس وجہ سے بخش دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ تو جانوروں کو پانی دیں، کھانا دیں، ان کے لیے انتظام کریں، چھت پر پرندوں کے لیے دانا اور پانی رکھیں۔ ویسے بھی گرمیوں کا موسم ہے تو آپ کو یہ انتظام کرنا چاہیے۔ بہت ہی اچھا صدقہ ہے۔ دانا جو پرندے کھاتے ہیں وہ مہنگا نہیں ہوتا، روزانہ خریدا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا برتن یا پیالہ رکھیں، اس میں پانی ڈالیں اور سایہ دار جگہ پر رکھیں تاکہ پانی ٹھنڈا رہے۔ نمبر 2 جو روزانہ آپ نے صدقہ دینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھوکھوں کو کھانا کھلائیں۔ اگر روزانہ ممکن نہ ہو تو ہفتے میں ایک بار لازماً کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے مسلمان بہن بھائی کی پریشانی دور کرتا ہے اور بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی پریشانیاں دور کرتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا انسان کی فطرت میں رکھے گئے ان اعلیٰ اوصاف میں سے ہے جو اسے اپنے رب کی قربت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ صرف ایک پلیٹ کھانا نہیں بلکہ اس دل کا درد ہے جو کسی دوسرے کی بھوک محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو نہ صرف ضرورت مند کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے بلکہ دینے والے کے دل کو بھی سکون، راحت اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رب العالمین نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں جہاں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت نے غریب طبقے کو سخت پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے، وہاں اگر کوئی شخص روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک دن بھی کسی بھوکے کو کھانا کھلائے یا کھانا کھلانے کا پختہ عزم کر لے تو وہ نہ صرف ایک بڑی نیکی کا باعث بنے گا بلکہ اپنے لیے دنیا و آخرت کی پریشانیاں دور کرنے کا بھی وسیلہ بنا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور عمر میں برکت دیتا ہے۔
کبھی بازار جاتے وقت ایک اضافی کھانے کا پیکٹ خرید لیجیے یا گھر میں ایک وقت کا کھانا بچا کر کسی ضرورت مند تک پہنچا دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نوالا کسی کی زندگی بچا دے اور آپ کی دعاؤں کا سبب بن جائے۔ یاد رکھیے، انسانیت کا سب سے روشن چہرہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، اور صدقے سے بڑھ کر کوئی روشنی نہیں جو اندھیروں کو مٹا سکے۔ صدقہ کے بے شمار فائدے ہیں، میں اس پر پہلے بھی ویڈیو بنا چکی ہوں، تو میں نے سوچا یہ دو صدقات آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنوں میں آپ کی زندگی بدلے تو یہ دو صدقات، اور خاص طور پر وہ 3 افضل صدقات، اگر آپ ان میں سے کسی کیفیت میں ہیں تو ان صدقات کو دے کر اپنی زندگی بدلیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے اور ہم سب کی اور تمام جائز دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔